زائدہ بیگم ایک خوش مزاج اور پروقار خاتون تھی۔ لاہور کے پرانے دکاندار ان کے شوہر ساجد صاحب کے انتقال کے بعد وہ اس بڑے سے آبادی والے گھر میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا کامران، جو کراچی میں اپنی بیوی ندا اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور ایک بیٹی تھی جو دنیا کے دوسرے کونے میں تھی۔ ساجد صاحب کے جانے کے بعد کامران نے ہر تیسرے دن فون پر زور دینا شروع کیا، امی اب اس بڑے گھر میں اکیلی رہ کر کیا کریں گی، ہمارے ساتھ کراچی آ جائیں، بچوں کو دادی کا ساتھ ملے گا اور ہمیں سکون۔ زائدہ بیگم نے پہلے تو کھچایا، کیونکہ اس لاہور والے گھر کے آنگن کے ایک ایک پتے سے ان کی یادیں جڑی تھیں، لیکن اکیلے پن کے ڈر اور بیٹی کی محبت میں آ کر انہوں نے اپنا وابائی گھر بیچ دیا اور ملنے والی رقم لے کر کراچی چلی گئیں۔ کراچی کے نئے ماڈرن فلیٹ میں شروع کے کچھ مہینے بہت اچھے گزرے۔ بہو ندا ان کے لیے پسند کا کھانا بناتی اور بچے دادی کے گرد گھومتے۔ زائدہ بیگم نے گھر بیچنے سے ملی رقم کا ایک بڑا حصہ کامران کے نئے کاروبار میں لگانے کے لیے دے دیا، یہ سوچ کر کہ سب کچھ بچوں کا ہی تو ہے۔ لیکن وقت گزرتے ہی پہلی تبدیلی، ندا اپنی نوکری اور گھر کے معاملات میں بہت پکی تھی۔ زائدہ بیگم جب کچن میں مدد کرنے آتی تو ان کے طریقے ندا کو پسند نہ آتے۔ دھیرے دھیرے زائدہ بیگم نے کچن میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ دوسری تبدیلی، بے آواز پابندی۔ گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا یا بچوں کی پرورش کی بات ہوتی، ندا اور کامران آپس میں فیصلہ کر لیتے۔ زائدہ بیگم سے صرف تب پوچھا جاتا جب بچوں کو اسکول سے لانا ہو یا ان کے پیچھے گھر پر رکنا ہو۔ خود کی پہچان کا کھونا۔ لاہور میں زائدہ بیگم شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھتی، کتابیں پڑھتی اور اپنی مرضی سے سوتی جاگتی۔ یہاں انہیں ہر کام فلیٹ کی باقی لوگوں کے حساب سے کرنا پڑتا۔ انہیں لگنے لگا کہ وہ اس گھر کی سرگرمیوں میں فٹ ہونے والا ایک اور فضول پرزہ بن کر رہ گئی ہیں۔ وہ ایک فیصلہ کن شام، ایک شام جب کامران اور ندا کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے اور بچے سو رہے تھے، زائدہ بیگم تیز ہواؤں کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ پچھلے 1 سال میں انہوں نے اپنا ایک بھی پسندیدہ کام نہیں کیا تھا۔ ان کا اپنا بینک اکاؤنٹ خالی ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ساری رقم بیٹے کے کاروبار میں لگا چکی تھی، اور اب انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بیٹے کا محتاج ہونا پڑتا تھا۔ اسی وقت ان کے دل نے کہا، ڈر کی وجہ سے لیا گیا فیصلہ انسان کو محفوظ نہیں بناتا بلکہ کمزور کر دیتا ہے۔ زائدہ بیگم نے رونا یا شکوہ کرنا نہیں چنا۔ انہوں نے بہت خاموشی اور عزت کے ساتھ اپنا راستہ بدلنے کا سوچا۔ نیا آغاز، میرا اپنا آسمان۔ اگلے ہی ہفتے زائدہ بیگم نے لاہور میں اپنی ایک پرانی سہیلی سے رابطہ کیا، جو ایک ویلفیئر اسکول اور لیڈیز کلب چلاتی تھی۔ انہوں نے وہاں ہاسٹل اور وارڈن کی ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا، جہاں انہیں رہنے کی جگہ اور عزت و احترام دونوں مل رہے تھے۔ جب انہوں نے کامران اور ندا کو اپنا فیصلہ سنایا تو کامران نے کہا، امی لوگ کیا کہیں گے کہ ماں کو گھر سے نکال دیا۔ زائدہ بیگم نے مسکرا کر کامران کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تم نے مجھے نکالا نہیں اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں، لیکن دنیا کا اصول یہ ہے کہ 2 الگ نسلیں جب ایک ہی چھت کے نیچے اپنا وجود کھونے لگیں تو محبت کم ہونے لگتی ہے۔ میں اپنی خود مختاری واپس چاہتی ہوں، تاکہ جب میں تم سے ملنے آؤں تو ایک مہمان اور دادی کی طرح ڈھیر ساری محبت لے کر آؤں، ایک بوجھ بن کر نہیں۔ زائدہ بیگم لاہور واپس چلے گئیں۔ آج وہ ایک چھوٹے سے خوبصورت فلیٹ میں رہتی ہیں، اپنی مرضی سے چائے پیتی ہیں، دوستوں سے ملتی ہیں اور اسکول کے بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ اب کامران، ندا اور بچے ہر چھٹیوں میں ان سے ملنے لاہور آتے ہیں۔ اب ان کے درمیان کوئی خاموش تلخی نہیں ہے، بلکہ وہی پرانی خوشبو اور احترام واپس لوٹ آیا ہے۔ اس کہانی سے کیا سیکھا؟ ماں اور بچوں کا رشتہ انمول ہے، لیکن ذاتی آزادی، اپنی عزت نفس ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں پر بوجھ بننے یا ان کے نظام میں خود کو زبردستی فٹ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی خود مختاری زندہ رکھے۔ شب بخیر۔